السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اوورسیز چینل۔ میں نصیر احمد ہوں اور کیلیفورنیا سے بول رہا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی 4 رانیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا، اس نے چاروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا، تم نے اس کا جواب دینا ہے اور اپنے جواب کی وضاحت بھی کرنی ہے، اور اگر کسی نے مجھے مطمئن نہ کیا اپنے جواب سے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ سب سے پہلے اس نے سب سے بڑی کو بلایا اور اسے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مزہ کس چیز میں، سب سے زیادہ کشش کس چیز میں؟ تو وہ کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، عورت میں، عورت کے حسن و عشق میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے دوسری کو بلایا، اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ مزہ کس چیز میں ہے؟ وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت، شراب میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تیسری کو بلایا، اسے پوچھا سیم کویسچن کہ دنیا میں سب سے زیادہ مزہ کس چیز میں ہے؟ وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت، گوشت میں۔ چلو، چوتھی جو سب سے چھوٹی تھی اور بادشاہ کو سب سے زیادہ عزیز تھی، اسے بلایا تو اسے بھی وہی سوال پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مزہ کس چیز میں ہے؟ وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت، جھوٹ میں۔ چلو، پہلی کو واپس بلایا، اس نے کہا کہ بھئی تم نے کہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مزہ عورت اس کے حسن و عشق میں ہے، تم اپنا جواب پیش کرو۔ وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت، عورت مرد کے دل پہ حکمرانی کرتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے واریئرز، بڑے بڑے شہزادے عورت کے عشق میں بادشاہت چھوڑ دی، محل چھوڑ دیے، فقیر بن گئے۔ عورت کے آنسو مرد کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، عورت کی مکاری مرد کو نچا کے رکھ دیتی ہے۔ اگر عورت میں اتنی کشش نہ ہو تو اتنے اتنے بادشاہ، اتنے اتنے کمانڈر، اتنے اتنے جنرل عورت کے عشق میں مبتلا ہو کے کیوں اس طرح سے در بدر ہو جائے؟ بادشاہ نے کہا کہ بات تمہاری ماننے والی ہے، ٹھیک ہے، اوکے، چلو، بچ گئی، چلی گئی۔ دوسری کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم نے کہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مزہ شراب میں ہے، تم اپنا جواب کی وضاحت کرو۔ وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت، پتہ نہیں یہ چیز انسان میں کب سے پائی جاتی ہے، لیکن ہر دور میں لوگ شراب پیتے ہیں، شراب پی کے جھوم جاتا ہے بندہ، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔
اس کو یہ نہیں پتہ چلتا وہ کیا کہہ رہا ہے، گرتا ہے، چوٹ لگتی ہے، خون نکلتا ہے، گھر والے برا سمجھتے ہیں، اہل محلہ برا سمجھتے ہیں، پولیس پکڑ لیتی ہے، واپس آتا ہے جیل سے تو پھر پیتا ہے۔ اگر اس میں ایسی کوئی کشش یا مزہ نہ ہو تو اتنی خواری کے بعد وہ دوبارہ کیوں پیے؟ بادشاہ کو خود بھی اس بات کا احساس تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ چلو تمہاری بات میں مان لیتا ہوں، وہ بھی بچ گئی۔ تیسری کی باری آئی، بادشاہ نے کہا کہ ہاں بھائی، تم نے کہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مزہ گوشت میں ہے، تو تم تو ذرا اپنے جواب کی وضاحت کرو۔ وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت، انسان شوق سے کھاتا ہے گوشت، بڑے شوق سے گوشت کھاتا ہے، اسے طرح طرح سے بنا کے کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، ہڈی بھی چباتا ہے، چوستا ہے، ہڈی چوس چبا کے پھینکتا ہے تو کتا لے جاتا ہے، کتا اس ہڈی کو اتنے ہی شوق سے کھاتا ہے، وہ باقی ماندہ ہڈی کو کھا پی کے پھینکتا ہے تو اسے کوا لے جاتا ہے، کوا اس ہڈی کو اندر سے کھوکھلا کر کے کھا لیتے، اچھی طرح کھا کے پھینکتا ہے تو اس کو چونٹیاں لے جاتی ہیں، چونٹیاں لے جاتی ہیں حتیٰ کہ اس کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک چیز کو انسان بھی اتنے شوق سے کھاتا ہے، جانور بھی اتنے شوق سے کھاتے ہیں، پرندے بھی اتنے شوق سے کھاتے ہیں، حشرات الارض بھی اتنے شوق سے کھاتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہوگی کہ سب اسے اتنے شوق سے کھاتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا تمہاری بات تو سچ ہے، ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو، وہ بھی بچ گئی۔ اب چوتھی کی باری آئی جو سب سے چھوٹی تھی اور بادشاہ کو سب سے زیادہ عزیز تھی۔ بادشاہ نے اسے پوچھا کہ ہاں بھائی، تم کہہ رہی تھی کہ سب سے زیادہ مزہ جھوٹ میں ہے، تو تمہیں تو اپنے جواب کی وضاحت کرنی پڑے گی۔ وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت، مجھے اپنا جواب دینے کے لیے مہلت چاہیے، مجھے 1 مہینے کی مہلت چاہیے۔ بادشاہ کو چونکہ وہ بہت عزیز تھی، بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تمہیں 1 مہینے کی مہلت دے دی۔ اس رانی نے جو چھوٹی تھی، اس نے شہر سے باہر جا کے جہاں جنگل شروع ہوتا تھا وہاں پہ ایک کٹیا بنا لی، کٹیا بنا کے وہ ایک فقیرنی کا، ملنگنی کا بھیس بدل کے اس کے باہر بیٹھ گئی، بڑھیا بن کے بیٹھ گئی۔ 3 4 لڑکے واپس شہر آ رہے تھے، جنگل میں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ جنگل بیابان میں ایک فقیرنی اکیلی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ بی بی تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک اللہ لوگ ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتی کہ یہ میری کٹیا ہے، میری جھگی ہے۔ تو کہتے انہوں نے پوچھا کہ اس جھگی کے اندر کیا ہے؟
وہ کہنے لگی کہ اس کے اندر تو کچھ نہیں، میں اس کے اندر اپنے رب سے باتیں کرتی ہوں، میری جھگی سے رب نظر آتا ہے۔ وہ کہنے لگے واقعی؟ وہ کہتی ہیں ہاں۔ وہ کہنے لگے ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں تم جا کے دیکھ سکتے ہو، لیکن اکٹھے نہیں جا سکتے، یہ بے ادبی ہے، ایک ایک کر کے جاؤ۔ تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگا کہ تم جاؤ، وہ کہتا ہے تم جاؤ، وہ کہتا ہے تم جاؤ۔ ایک ذرا آؤٹ گوئنگ تھا، وہ کہتا اچھا میں جاتا ہوں۔ وہ کہتی کہ اندر پردہ اٹھا کے اندر چلے جاؤ، میری جھگی میں سے رب نظر آتا ہے، لیکن جو حرامی ہو اس کو نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ وہ لڑکا جو ایک تھا وہ اندر چلا گیا۔ وہ جھگی میں ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، اوپر دیکھ، نیچے دیکھ، چاروں طرف اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ کونوں میں کھدروں میں ڈھونڈتا رہا، ادھر ادھر، پاگل ہونے والا ہو گیا، اسے کچھ نہیں نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ فقیرنی نے کہا تھا کہ جو حرامی ہو اسے نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ میں اگر باہر جا کے بتایا تو میں تو اپنے دوستوں کی نظروں میں گر جاؤں گا، وہ سمجھیں گے کہ یہ وہ شخص ہے۔ وہ پسینہ پونچھ کے باہر نکلا تو اس کے دوستوں نے پوچھا ہاں بھائی سناؤ، دیکھا؟ کہتا واہ واہ بہت لطف آیا، میں نے تو اتنا مجھے سکون کبھی نہیں ملا جو آج ملا ہے، اور کیا شان ہے رب کی۔ باقی جو تین تھے وہ بڑے خوشی ہوئے۔ اس نے کہا کہ دوسرے نے کہا میں بھی جاتا ہوں۔ دوسرا اندر گیا، وہ جا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو گیا، اس کو کچھ نہیں نظر آیا۔ وہ سوچنے لگا ابھی میرا دوست آیا تھا، اس کو رب نظر آیا، مجھے نہیں آ رہا، میرے ساتھ کوئی خرابی تو نہیں۔ کافی دیر کے بعد باہر نکلا اور باہر آ کے کہنے لگا واہ 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 مجھے تو بہت زیادہ لطف آیا، میرا تو باہر آنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، میں تو اس قدر کھو گیا تھا اندر۔ اس نے بھی آ کے اس طرح بیان دے دیا۔ تیسرا کہتا میں بھی چاہتا ہوں۔ وہ بھی گیا، اس کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہوا۔ اس نے بھی باہر آ کے کہہ دیا کہ ہاں مجھے نظر آیا، بہت مزہ آیا، بڑا سکون ملا ہے، ایک عجیب سی روحانیت ہے اندر یہ۔ چوتھا گیا، اس نے بھی جا کے دیکھا، نظر کچھ نہیں آیا۔ اس نے کہا باقی سب کو نظر آیا ہے، مجھے نہیں نظر آیا، تو میں کیا کروں اب، میرے میں تو وہ سب اندر سے سب چور، لیکن ایک دوسرے کو بتا نہیں رہے تھے۔ چاروں اندر گئے، دیکھ کے واپس آئے، شہر چلے گئے۔ وہ اپنے اپنے علاقہ میں گئے تو اپنے اپنے علاقہ میں جا کے انہوں نے وہ اپنے اہل علاقہ کو بتایا کہ ادھر جنگل میں ایک فقیرنی ہے، اس کی کٹیا ہے، اس میں سے رب نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ اور آ گئے دیکھنے کے لیے۔ اچھا جو بھی آئے وہ اسی طرح سے کہہ کے چلا جائے کہ مجھے تو بہت اچھا لگا ہے، کوئی ایک دوسرے کو نہیں بتائے۔ حتیٰ کہ وہ شہر سے وہ اس کی کٹیا تک قطار لگ گئی، تانا بند گیا، لوگوں نے آنا شروع کر دیا شہر سے رب کا جلوہ دیکھنے کے لیے۔ سارا شہر آ گیا دیکھ کے، آہستہ آہستہ بات بادشاہ کے محل تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم بادشاہ ہیں،
ہماری سلطنت میں ایک فقیرنی کی جگی میں کٹیا میں رب نظر آتا ہے، سارا شہر دیکھ کے آ چکا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ بھئی تیاری پکڑو، بھی ہم بھی جائیں گے، جا کے دیکھ کے آئیں گے۔ وزیر نے تیاری شروع کی، بادشاہ کی سواری جنگل میں چلی گئی، وہ کٹیا کے پاس۔ جب بادشاہ وہاں پہ پہنچا تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ پہلے تم جاؤ۔ وزیر جوش و خروش میں اس نے پردہ اٹھایا، اندر چلا گیا۔ وزیر کے تو پسینے چھوٹ کے، دیکھ دیکھ کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔ وزیر تو پاگل ہونے والا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے باہر جا کے بادشاہ کو بتایا کہ مجھے رب نظر نہیں آیا، پورے سلطنت کو نظر آیا مجھے۔ اس نے بادشاہ نے کہنا ہے کہ میرا تو وزیر حرامی ہے، اس نے تو میری گردن ادھر ہی اتار دینی ہے۔ چاروں ناچار وزیر باہر آیا تو آ کے کہنے لگا واہ جی واہ، بادشاہ سلامت، ایسا نظارہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا۔ بڑی اس نے تعریفیں کی اور اپنے اندر کے وزر کا بہت بیان جاری کیا۔ اب باری آئی بادشاہ کی۔ بادشاہ اندر گیا، بادشاہ کو کچھ نظر نہیں آیا۔ بادشاہ کی تو حالت غیر ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ساری سلطنت کو رب نظر آیا ہے، مجھے نہیں نظر آ رہا، کدھر سے دیکھوں، کدھر جاؤں، کیا کروں؟ میں باہر نکلا، لوگوں نے تو کہنا ہے کہ بادشاہ حرامی ہے، انہوں نے تو مجھے ادھر ہی مار دینا، سنسار کر دینا۔ بہت پریشان بادشاہ، باہر تو آنا ہی تھا۔ باہر نکلا تو سب نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، کیسا لگا آپ کو؟ بادشاہ ہنستے کھیلتے کہتا کہ یہ چیز تو میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی تھی، بہت لطف آیا، میرے ساتھ تو ہاتھ بھی ملایا ہے رب نے۔ بادشاہ سواری واپس محل میں آ گئی، لیکن بادشاہ کو نیند نہ آئے، بادشاہ کا دل نہ لگے کسی بات میں، کسی کام میں، بہت پریشان۔ اتنے میں وہ جو چھوٹی رانی کو مہلت دی تھی 1 مہینے کی، وہ مہینہ پورا ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو بلایا جائے، وہ آ گئی۔ تو بادشاہ اس سے پوچھنے لگا کہ بھئی تم نے اپنے جواب کی وضاحت کرنی ہے، اور 1 مہینہ پورا ہو گیا ہے، تو اب تمہیں اپنے جواب کی وضاحت کرنی پڑے گی۔ وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت، آپ وہ فقیرنی کی کٹیا میں گئے تھے؟ کہتے ہاں گیا تھا۔ وہ پوچھتی ہے بادشاہ سلامت، جب آپ اندر گئے تھے تو آپ کو رب نظر آیا تھا؟ بادشاہ نے ادھر ادھر دیکھا، بادشاہ کی تو پہلے ہی جان نکلی ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہے آپ کو نظر آیا تھا؟ بادشاہ کہتا ہے نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، تو آپ نے باہر نکل کے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ بادشاہ کی تو جان میں جان ہے، اس کو تو سوال کا جواب بھی بھول گیا۔ اس نے کہا شکر ہے میری اس نے جان چھڑائی ہے۔ وہ کہتا ہے تم بچ گئی ہو، تم جاؤ، چاروں بچ گئی۔ تو بادشاہ نے واپس اپنے امور سلطنت میں دلچسپی لینا شروع کی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے۔
اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے.